میں اتنا تکا ہوا ہوں کہ باہر نہیں جا سکتا، وہ اتنا برا ہے کہ سڑک پار نہیں کر سکتا، وہ اتنی شرمیلی ہے کہ عوام میں بول نہیں سکتی۔ اس لیسن کے اندر میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں کہ کیسے ایسے فقرے انگریزی زبان میں بولے جاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اتنا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ٹو۔ کیپ دس پوائنٹ ان یور مائنڈ دیٹ، یاد رکھیے کہ ٹو یہ ڈگری آف ایڈورب ہے۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ کے بعد آ جایا کرے گا ہیلپنگ ورب، جس کو ٹو بی ورب یا آگزیلری ورب یا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے ٹو کے بعد آ جایا کرے گا آبجیکٹو کے بعد ہمیں لگانا ہے ٹو کے بعد آ جایا کرے گا V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب، جس کو بیسٹ فارم آف ورب بھی کہا جاتا ہے۔ V1 کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے ادر ورڈز اگر ہے تو۔ اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ میں اتنا تکا ہوا ہوں کہ باہر نہیں جا سکتا، I am too tired to go out. I am too tired to go out. اگر اس جملے کو دیکھا جائے تو یہ پازیٹیو ہے، مثبت ہے، لیکن اس کا جو سینس ہے، جو میننگ ہے، وہ نیگیٹو، منفی نکلتا ہے۔ سو کیپ دس پوائنٹ ان یور مائنڈ، یاد رکھیے کہ جب ٹو یہ آبجیکٹو سے پہلے یوز ہوتا ہے تو اس فقرے کا جو سینس ہوتا ہے، جو میننگ ہوتا ہے، وہ نیگیٹو یعنی منفی نکلتا ہے۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، وہ اتنا برا ہے کہ سڑک پار نہیں کر سکتا، He is too old to cross the road. He is too old to cross the road. He یہ سبجیکٹ ہے، is یہ ہیلپنگ ورب ہے، to یہ ڈگری آف ایڈورب ہے، old یہ آبجیکٹو ہے۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جب to یہ ایڈجیکٹو سے پہلے آتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے، اس جملے کا جو سینس ہوتا ہے، جو میننگ ہوتا ہے، وہ ضرور نیگیٹو ہوگا یعنی منفی ہوگا۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، وہ اتنی شرمیلی ہے کہ عوام میں نہیں بول سکتی، وہ اتنی شرمیلی ہے کہ عوام میں نہیں بول سکتی۔ She is too shy to speak in public. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں، آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ میں ابھی اتنا مصروف ہوں کہ بات نہیں کر سکتا، میں ابھی اتنا مصروف ہوں کہ بات نہیں کر سکتا، I am too busy to talk right now. I am too busy to talk right now. To talk اس کو انفینیٹو کہا جاتا ہے۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، یہ موبائل اتنا مہنگا ہے کہ خرید نہیں سکتے، دس موبائل از ٹو ایکسپینسو ٹو بائی، دس موبائل از ٹو ایکسپینسو ٹو بائی۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، اتنا اندھیرا ہے کہ کچھ نظر نہیں آ سکتا، اٹ از ٹو ڈارک ٹو سی اینی تھنگ، اٹ از ٹو ڈارک ٹو سی اینی تھنگ۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، وہ اتنی خوبصورت ہے کہ نظریں ہٹ نہیں سکتی، شی از ٹو بیوٹیفل ٹو لک اوے، شی از ٹو بیوٹیفل ٹو لک اوے۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، تم اتنی قیمتی ہو کہ جانے نہیں دے سکتا، یو آر ٹو پریشیس ٹو لیٹ گو، یو آر ٹو پریشیس ٹو لیٹ گو۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، وہ اتنی اچھی ہے کہ اس سے ناراض رہنا ممکن نہیں ہے، یعنی وہ اتنی اچھی ہے کہ میں اسے ناراض نہیں کر سکتا، اس سے ناراض رہنا ممکن نہیں ہے، شی از ٹو سویٹ ٹو اسٹے میڈ اٹ، شی از ٹو سویٹ ٹو اسٹے میڈ اٹ۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، وہ اتنا چھوٹا ہے کہ دکان نہیں جا سکتا، ہی از ٹو اسمال ٹو گو ٹو شاپ، ہی از ٹو اسمال ٹو گو ٹو شاپ۔ اور آخر میں یہ فقرہ آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا، وہ اتنا کمزور ہے کہ چل نہیں سکتا،
वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मुझे मालूम था कि उसे ये नौकरी मिल जाएगी। मुझे पता था कि वो आएगा। मुझे पता था कि तुम मुझे फ़ोन नहीं करोगे। इस लेसन के अंदर आप सीखने जा रहे हैं कि कब और कहाँ ऐसे फ़िक्रे अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो ऐसे फ़िक्रे हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे मालूम था या मुझे पता था। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई न्यू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई न्यू प्लस डेट के बाद आ जाया करेगा सब्जेक्ट के बाद हमें यूज़ करना है वुड और नेगेटिव सेंटेंस के लिए वुडंट। वुड या वुडंट के बाद आ जाया करेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। V1 के बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे मालूम था कि उसे ये नौकरी मिल जाएगी यानी पास्ट में माजी में मुझे पता था, मुझे मालूम था कि फ्यूचर में आने वाले वक्त में उसे ये नौकरी मिल जाएगी। ये सेंटेंसेस ये फ़िक्रे हम तब यूज़ करते हैं जब हम पास्ट में माजी में फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। यानी पास्ट में मुझे मालूम था कि फ्यूचर में उसे नौकरी मिल जाएगी। होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। मुझे मालूम था कि उसे ये नौकरी मिल जाएगी। आई न्यू दैट ही वुड गेट दिस जॉब। I knew that he would get this job. One more example for better understanding. मुझे पता था कि वो आएगा यानी पास्ट में मुझे पता था कि फ्यूचर में वो आएगा। ये फ्यूचर के पास्ट से रिलेटेड सेंटेंस है। अगर हमें ऐसा कहना हो कि मुझे पता है कि वो आएगा तो फिर हमें वुड के बजाय विल यूज़ करना है। सो मुझे पता था कि वो आएगा। आई न्यू दैट ही वुड कम। और अगर हमें ऐसा कहना हो कि मुझे पता है कि वो आएगा तो फिर हमें ऐसा कहना है अंग्रेजी ज़ुबान में आई नो दैट ही विल कम। होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे पता था कि तुम मुझे फ़ोन नहीं करोगे, ये नेगेटिव फैक्टर है। आई न्यू दैट यू वुडंट कॉल मी। आई न्यू दैट यू वुडंट कॉल मी। वुडंट ये वुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे मालूम था कि बारिश होगी यानी मुझे पता था पास्ट में कि फ्यूचर में बारिश होगी। आई न्यू दैट इट वुड रेन। आई न्यू दैट इट वुड रेन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। मुझे पता था कि वो मैच जीतेगा। आई न्यू दैट ही वुड win the match. I knew that he would win the match. One more example for better understanding. मुझे पता था कि तुम उससे शादी नहीं करोगे। I knew that you wouldn't marry her. I knew that you wouldn't marry her. One more example for better understanding. मुझे मालूम था कि तुम इस काम को ख़त्म करोगे। I knew that you would finish this work. I knew that you would finish this work. One more example for better understanding. मुझे पता था कि तुम हार नहीं मानोगे। I knew that you wouldn't give up. I knew that you wouldn't give up. One more example for better understanding. मुझे पता था कि तुम नहीं आओगे। I knew that you wouldn't come. I knew that you wouldn't come. मुझे पता था कि वो तुमसे मिलेगा। I knew that he would meet you. I knew that he would meet you. और आखिर में ये दो फ़िक्रात आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे पता था कि तुम उसे नहीं बुलाओगे। मुझे पता था कि तुम उसे नहीं बुलाओगे। दूसरा फ़िक्रा है मुझे पता था कि हम नहीं जाएंगे। मुझे पता था कि हम नहीं जाएंगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मैंने उससे दिल लगा लिया है। किसी से दिल मत लगाना। तुम्हें उससे दिल नहीं लगाना चाहिए था।
اس نے تم سے دل لگا لیا ہے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں دل لگانا، یعنی ہر سینٹینس میں دل لگانا کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں کنیکٹ ہارٹ ٹو۔ کنیکٹ ہارٹ ٹو مین دل لگانا۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب۔ ہیلپنگ ورب کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے اور یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے، پلس کنیکٹ۔ کنیکٹ یہ مین ورب ہے اور یہ ٹینس کے مطابق چینج بھی ہو سکتا ہے، پلس پوزیسو ایڈجیکٹو یعنی مائی، یور، اور، ہیز، ہر، دیئر، پلس ہارٹ، پلس آبجیکٹ پروناؤن یعنی می، آس، یو، ہم، ہر، دیم یا ناؤن۔ یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے۔ That can be really helpful for you۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding, so make sure to watch this video till to end۔ اس ویڈیو کو اسکپ مت کرنا، اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ میں نے اس سے دل لگا لیا ہے۔ I have connected my heart to her۔ I have connected my heart to her۔ یہ present perfect ٹینس کا سینٹینس ہے جس کا ہیلپنگ ورب ہیو ہے اور کنیکٹڈ یہ کنیکٹ کا تھرڈ فارم ہے۔ مائی یہ پوزیسو ایڈجیکٹو ہے اور ہر یہ آبجیکٹ پروناؤن ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ کسی سے دل مت لگانا۔ ڈونٹ کنیکٹ یور ہارٹ ٹو اینی ون۔ ڈونٹ کنیکٹ یور ہارٹ ٹو اینی ون۔ تمہیں اس سے دل نہیں لگانا چاہیے تھا۔ یو شوڈ ناٹ ہیو کنیکٹڈ یور ہارٹ ٹو ہر۔ یو شوڈ ناٹ ہیو کنیکٹڈ یور ہارٹ ٹو ہر۔ اس نے تم سے دل لگا لیا ہے۔ ہی ہیز کنیکٹڈ ہز ہارٹ ٹو یو۔ ہی ہیز کنیکٹڈ ہز ہارٹ ٹو یو۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اس سے دل مت لگانا۔ اس سے دل مت لگانا۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure۔ Thanks for watching۔